حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے تھے. جس چیز کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا وہ اللہ رب العزت کی رضامندی تھی. نہ دنیا کے مال و دولت کی طرف توجہ کی آپ نے، نہ دنیا کے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جو مال و دولت اور اثر و رسوخ رکھتے تھے. ہر چیز کے اندر جس چیز کو پیش نظر رکھا وہ اللہ رب العزت کی رضامندی تھی. آج یہ چیز ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو اسی چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. نہ دنیا کی فکر کرنی چاہیے، نہ دنیا والوں کی فکر کرنی چاہیے. یہ چیز علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی مال و دولت اور ایسے افراد جن کے پاس مال و دولت موجود ہے، کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے دین کے راستے کے اندر رکاوٹ نہ بننے دیں. کسی ایسے بندے سے تعلق بن گیا کہ جو پیسے والا ہے تو بندہ دین کی زبان چینج کر لے. اگر کسی بندے کے پاس پیسہ آ گیا تو دین کی ترجمانی بند کر دے، دین کے جو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی جو مشقتیں ہیں وہ برداشت کرنا چھوڑ دے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی دنیا دار بندے کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ کوئی دنیا دار بندہ ہے تو پیر صاحب جو ہے وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں کہ شاید اس کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے، یا آنے والے کے دل میں اس شخص کی جو پہلے بیٹھے ہوئے جب یہ استقبال کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں وقار بڑھ جائے. نہیں، آپ کبھی بھی ساری زندگی کسی دنیا دار بندے کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ ہی کبھی کسی حاکم اور بادشاہ کے دروازے پر گئے. ساری زندگی گزاری تو اپنی خانقاہ میں، اپنے گھر میں گزاری ہے. جہاں پڑھا وہاں پر پڑھتے پڑھاتے وہاں پر اپنی زندگی گزاری ہے. اپنی حاجات کو کسی حاکم یا بادشاہ کے دربار میں نہیں لے کر گئے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. نہ کسی دنیا دار بندے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور نہ کبھی کسی حاکم کے دروازے پر گئے، اور نہ کبھی کسی حاکم کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بذات خود بلا لے آپ کو تو یہ نہیں کہ اگر وہ کہے کہ میری مسند پر بیٹھ جائے تو آپ وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ یہ جگہ، یہ مسند اس بندے کی مسند ہے جو دنیا دار بندہ ہے. تو آپ توکل کا اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پر ایک دنیا دار بندہ مستقل طور پر بیٹھتا ہے آپ ساری زندگی کبھی اس جگہ پر بھی نہیں بیٹھے. وجہ اللہ رب العزت کی رضا، وجہ اللہ رب العزت کے بارے میں توکل. یہ چیز آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. اور آگے آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی دنیا دار بندے کے دسترخوان سے نہیں کھایا، کسی حاکم بندے کے. یہی ہے کہ جب علماء اس روش پر چلیں گے نا، اس راستے پر چلیں گے، دنیا داروں کے پاس جائیں گے، حکمرانوں کے پاس جائیں گے، ان کی دعوتوں کو قبول کریں گے، ان کے دسترخوان سے کھائیں گے، تو پھر یہ ان لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ جنہوں نے وہاں کا کھایا ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کر سکتے. پھر تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی کسی حکمران کے دسترخوان سے کھانا تک نہیں کھایا. کہ دنیا دار بندے کے ساتھ جب انسان ملاقات کرتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کے پاس پاور موجود ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس کے پاس حکمرانی موجود ہے، جب وہ بادشاہ ہے، اور اگر وہ بندہ دو ہی صورتیں کہ یا تو آپ کو اپنے پاس بلائے گا، تو یہ تو آپ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ بلاتا ہے تو بلاتا رہے دنیا دار بندہ. کوئی حکمران بلاتا تب بھی نہیں جاتے تھے اس کے پاس. پھر دوسری صورت حکمرانوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ پھر خود چل کے آتے ہیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، چاہے وہ ملاقات کے ذریعے آئیں، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے آئیں، چاہے وہ کسی عیادت کے ذریعے آئیں، یا وہ کسی بھی طریقے سے آئیں. یہ دنیا داری کا ایک پڑھا لکھا اصول ہے، اور یہ روش اور یہ مزاج یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ حکمران با اثر لوگوں کو ان دو طریقوں سے قابو کرتے ہیں، یا تو اپنے پاس بلاتے ہیں بات چیت کے لیے، یا خود چلے جاتے ہیں. تو وہ ساری رات وہ حاکم وہ باہر کھڑا ہے دروازے پہ، آپ ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلے. فرمایا کھڑا ہے تو کھڑا رہے، مجھے کیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے.
تو یہ چیز آج کے علماء کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے دین کی ترجمانی کر سکے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قدر نڈر اور بے بات تھے کہ بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا بندہ بھی اگر قرآن و سنت کے راستے سے انحراف کرتا، قرآن و سنت کے راستے سے مڑتا ہٹتا، تو آپ سر عام علی الاعلان اس بندے کو ٹوک دیتے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی نا، تو یہ اپنے خط کے اندر یہ نہیں لکھتے تھے کہ عبد القادر یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، اپنے اس خط کے اندر لکھتے ہیں کہ عبد القادر تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ عبد القادر کی اطاعت کرنا یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس انداز میں کہ کوئی بات کہنی ہے تو اپنی برتری کو ثابت رکھتے کہ علم کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے وہ کوئی دنیا دار بندہ اپنی حکمرانی کے ذریعے اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ جب یہ خط لکھتے کہ عبد القادر اس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں اور اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، تو جب وہ خط حکمرانوں کے پاس پہنچتا نا تو وہ خط کو پکڑتے، چومتے، آنکھوں سے لگاتے، پھر کہتے کہ عبد القادر نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ اس کا حکم ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کی اطاعت یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ عبد القادر نے اس بات کا حکم دیا، حکمران کہتے ہیں کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کیا آج کے علماء کے اندر اس چیز کا فقدان تو نہیں ہے کہیں پر؟ جو علماء آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ علماء اس چیز پر آئیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف کتابوں میں پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، ان چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر ان چیزوں کو نافذ کریں کہ ہمارے اکابرین علی الاعلان کس طرح اللہ رب العزت کے احکامات کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ آگے آتا ہے کتابوں میں کہ کوئی بڑے سے بڑا بندہ، چاہے وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ وزیر، مشیر، کوئی بھی بندہ ہے، جب بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرتا تو آپ بڑے سے بڑے مجمع کے اندر آپ کو پتہ چلتا تو وہیں پہ ٹوک دیتے۔ ایک دفعہ خلیفہ مقتدی لامر اللہ، اس نے ایک بندے کو وزیر بنا دیا، اور وزیر اس بندے کو بنایا جو انتہا درجے کا ظالم انسان تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہی ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ دار ان لوگوں کو بناتے ہیں جو بدترین ظالم ہوتے ہیں۔ اس وقت کے خلیفہ نے بھی یہی حرکت کی، خلیفہ مقتدی لامر اللہ، اس نے ایک بندے کو گورنر بنایا، وزیر بنایا، وہ اس طرح کا بندہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر بھی مشہور تھا کہ یہ ظالم ہے۔ آج ہمارے اوپر کئی افراد ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں ایسے ایسے کیسز موجود ہیں عدالتوں کے اندر کہ بندہ دیکھے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، یہ بندہ ہمارے علاقے کا، ہمارے ضلع کا جو ہے نا وہ نگران بنا ہوا ہے، یہ بندہ ہمارے صوبے کے اوپر یہ حاکم بنا ہوا ہے۔ اس خلیفہ مقتدی لامر اللہ، اس نے اس بندے کو وزیر بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک ظالم بندے کو اس نے لوگوں کے اوپر نگران بنا دیے۔ آپ نے فرمایا وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا او خلیفہ تو نے مسلمانوں کے اوپر ایک ایسے بندے کو امیر بنایا ہے جو سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ظالم ہے، اس ظالم انسان کو لوگوں کے اوپر تو نے نگران بنا دیے۔ پھر فرمانے لگے ما جوابک غدن عند رب العالمین ارحم الراحمین، فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں تو سوچ لیتا کہ کل تجھے اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی عدالت میں تجھے پیش ہونا پڑے گا۔ اس وقت تو کیا جواب دے گا کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن میں نے دنیا میں یہ کام کیا کہ میں نے ظالم انسان کو لوگوں کے اوپر نگران بنا دیا۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو اس وقت جو خلیفہ مقتدی لامر اللہ تھا اس کو پتہ چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، وہ ڈر کے بعد اس نے فوری طور پر بندے کو معزول کر دیا۔ یہ ہوتی ہے غیرت مندی کہ اگر وقت کے امام نے کسی بات پہ ٹوکا اور اس کی غلطی کی نشاندہی کی، عباسی خلیفہ نے فوری طور پر رجوع کر لیا،
لیکن آج ہمارے معاشرے کے حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، آپ کوئی بات کر کے دیکھیں صحیح، آپ سیدھے جیلوں کے اندر چلے جائیں گے۔ کوئی کسی بندے کی برائی، ایسا بندہ جس کے پاس پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے اور وہ حکمران ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر کے دیکھیں صحیح۔ اس بات سے غرض نہیں ہے ان لوگوں کو، یا ہمارے معاشرے میں موجود ان با اثر افراد کو جن کے پاس طاقت موجود ہے کہ یار واقعی یہ بندہ صحیح چیز ہے، واقعی یہ بندہ صحیح چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے، آپ بات کریں گے تو آپ کے خلاف کیس آ جائے گا۔ تو آج کے جس طرح علماء ان چیزوں سے دور ہے نا اپنے اکابرین کی، تو اسی طرح وہ غیرت، وہ حمیت جو پہلے کے حکمرانوں کے اندر موجود تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے حکمرانوں کے اندر 1% بھی وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک امام نے یہ کہا کہ تو نے سب سے زیادہ ظالم بندے کو گورنر بنا دیے، امیر بنا دیے، اس نے بندے کو معزول کر دیا کہ ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں یہ الزام موجود ہے کہ یہ سب سے زیادہ ظالم ہے، تو میں اس کو کیوں گورنر بناؤں۔ آج ہمارے اوپر کیسے کتنے لوگوں کے قاتل ہمارے اوپر حکمران موجود ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ غیرت، وہ حمیت، وہ سارا کچھ وہ ختم ہو چکے ہیں آج کے حکمرانوں کے اندر۔ ایک بار خلیفہ ابو المظفر مستنجد باللہ، یہ عباسی خلیفہ تھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جس طرح آج کے حکمرانوں کے اندر 1% تو یہ چیز موجود ہے کہ کوئی دین کی بات بتائیں اور پھر وہ سن لیں گے تو شاید وہ 2 کان انہوں نے اس لیے رکھے ہوتے، ایک سننے کے لیے دوسرا نکالنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا، آیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب یہ بات کی نا تو ساتھ میں اس نے وہ کام کیا جو آج کے حکمران کرتے ہیں، پیسے دے دیے، سونے کے سکے دے دی کہ میں یہ خدمت کے لیے پیش کیے ہیں۔ آج میں بھی یہی ہوتا ہے، پیسہ دے دیتے ہیں، ابے کا دربار بنا دیتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کروا دیتے ہیں حکمران، پھر وہ ساری زندگی وہ بندہ مٹھی کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ وفاق کے اندر وہ دربار چلا جاتا ہے، وہ مسجد چلی جاتی ہے، لو جی وہ ساری زندگی وہ بندہ اس حکمران کے خلاف نہیں بولے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی نہ نصیحت فرمائے، کوئی اچھی بات سمجھائے اور ساتھ میں یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ اب نے بڑا منع کیا کہ نہیں، میں نذرانے نہیں لیتا، بڑا منع کیا۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا نا، آپ نے اس سونے کے جو سکے تھے اس تھیلی کو پکڑا تو نچوڑا، زور سے دبایا، اس کے اندر سے نا خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اب سونے کے سکوں کے اندر خون نہیں ہوتا، ویسے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا نا تو بادشاہ بے ہوش ہو گیا، یہ بن کیا گیا ہے؟ فرمایا اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری خاندانی قربت نہ ہوتی، یعنی عباسی جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد سے، اور وہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، تو اس طرح جو عباسی خلفاء تھے یہ نبی علیہ السلام، ویسے تو نبی علیہ السلام کے خاندان سے تھے اوپر، تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسل سے تھے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عباسی خلیفہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری خاندانی جو قربت ہے، جو نسبت ہے، وہ میرے پیش نظر نہ ہوتی کہ تو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے اوپر سے، فرمایا بھائی اتنا خون بہاتا کہ یہ بہتا بہتا تیرے محل تک پہنچ جاتا، لوگوں کا خون نچوڑتا ہے، پھر میری بارگاہ میں نذرانے لے کر آ جاتا ہے۔ آج یہ جرت بندی نا، یہ چیز آج کے علماء میں یہ ہونی چاہیے۔ کوئی دنیا دار بندہ اس طرح کے مال و دولت یا دنیا کی کسی اور چیز کی آفر کرتا ہے نا، اس کو ٹھکرا دے، بالکل بھی قبول نہ کرے کسی دنیا دار بندے سے، ورنہ آپ کی زبان میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ گونگی ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بندے کے اس طرح کانے ہو گئے نا تو آپ صحیح معنوں میں دین اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے آپ، پھر اس کا کوئی جرم سامنے آ گیا آپ بول ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو نمک حلالی ہوتی ہے نا، یہ اچھی جگہ پہ ہو جائے تو یہ اچھی ہوتی ہے، اگر کسی ایسے بندے کے بارے میں ہو جائے، اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے
پیسوں کی خاطر، دنیا کی مال و دولت کو حاصل کرنے کی خاطر پیسہ آ جائے بس، یہ جب لت انسان کو پڑ جاتی ہے نا، یقین کریں اس انسان کا وقار اسی لمحے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال کر لوگوں کے مال و دولت کے اوپر وہ نظر رکھنا وہ شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ بندے کے پاس پیسے ہیں، مجھے اس کے ساتھ سلام دعا اچھی رکھنی، یہ بندہ جو ہے نا یہ اثر و رسوخ والا ہے، اس کے ساتھ مجھے بنا کے رکھنی ہے، باقی خیر ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس وقت اس بندے کی ذلت کا دروازہ وہ کھل چکا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہے، پیسے والا ہے، وہ جو مرضی بندہ ہے، وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے مشن کے اندر مخلص ہیں، کوئی بندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں جس چیز کا سبق دیا نا وہ یہی دیا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا وہ پیش نظر ہونی چاہیے، نہ کسی حکمران کو دیکھے، نہ کسی دنیا دار بندے کو دیکھے، نہ دنیا کے مال و دولت کو دیکھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں وہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا نا، فرماتے یہ ہے ہی مردہ، فرماتے کہ میں جب بچہ پیدا ہوتا میں اس کی محبت دل سے ویسے ہی نکال دیتا تھا۔ یار اولاد بھی انسان کی ہے نا، ہے تو دنیا ہی نا، ہے تو اسی دنیا میں رہنے والی چیز، تو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر اس درمیان میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دے، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ آل اولاد ہے۔ جب یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے نا تب انسان حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تب ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنتی۔ جب ان چیزوں سے ہم ہٹتے ہیں، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے بعد پیسے ہے تو سلام دو، اس سے زیادہ کرنی ہے، تب انسان کے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ دین پیچھے کیا، دنیا کے دولت کو اس نے آگے کر لیا۔ اسی طرح یہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ خلیفہ مستنجد باللہ، یہ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں آج آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرامت دیکھنی ہے؟ ویسے ولی کے ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کسی اللہ رب العزت کے ولی سے کوئی ایک بھی کرامت صادر نہ ہو، کسی اللہ کے ولی سے کوئی ایک مریض بندہ بھی وہ ٹھیک نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کا ولی ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں ولی ہونے کے لیے معیار نہیں ہے کہ اسے فلاں ولی سے اتنی کرامات وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہونی چاہیے، یہ دلیل نہیں ہے ولایت کی۔ وہ آیا تو کہنے لگا کہ حضور میں نے کوئی کرامت دیکھنی ہے۔ فرمایا کیا دیکھنی ہے؟ کہنے لگا کہ میرا نا سیب کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا، تو آپ نے فضا کے اندر ہاتھ بلند کیا نا تو ہاتھوں کے اندر 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک بادشاہ کو دیا، خود لے لیا۔ آپ نے وہ کھایا تو بالکل ٹھیک تھا، باہر سے بھی ٹھیک تھا، اندر سے بھی ٹھیک تھا، خوشبودار تھا، خوش ذائقہ تھا، آپ کا تو ٹھیک نکلا سیب۔ جب وہ بادشاہ نے اپنا سیب کاٹا نا اس کے اندر سے ایک کیڑا نکل آیا، تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ کیا، آپ کا سیب تو اس طرح نہیں کہ۔ فرمایا او عباسی خلیفہ، تیرے ظلم والے ہاتھ نے اس پھل کے اندر بھی کیڑے کو پیدا کر دیا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک ظلم کا ہاتھ جب وہ اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے نا، تو جب ظالموں کے ساتھ اب آپ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں نا تب آپ کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، پھر ایمان سنبھالنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھا کرو، مفہوم بتا رہا ہوں، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح کی صحبت ملتی ہے نا انسان اسی طرح کا ہو جاتا ہے، جس طرح کے انسان کے دوست ہیں نا انسان اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے اگر اس طرح کے دوست ہیں نا جو حرام کھاتے ہیں، رشوت خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب آپ دودھ کی حفاظت کے لیے بلی کو بٹھا دیں گے نا تو پھر نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے۔ جب آپ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں کو مسلط کریں گے نا کہ تو نے اس ریوڑ کی حفاظت کرنی ہے، تب نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اس ریوڑ کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے۔ جب اسی طرح آپ 6 برگیاں چھوڑ دیں، اس کے اوپر لومڑی کو مسلط کر دینا کہ تو نے ان کی حفاظت کرنی ہے، پھر نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے حفاظت کرے گی، پھر وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔
تو جب آپ لوگوں کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ظالم ہیں، جو قاتل ہیں، جو شرابی ہیں، جو زانی ہیں، جو زمانے کے بدکار اور انتہائی بدبودار انسان ہیں، تو پھر آپ کا کردار آہستہ 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 اسی کے کردار کے اندر ڈھلنا وہ محسوس ہوگا آپ کو۔ تو جب ان چیزوں سے ہم نہیں ہٹیں گے نا، تو پھر یہ ہمیں پریشانیاں فیس کرنی پڑیں گی۔